अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद होंगे एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, आज एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क की जो मुआशी बहरान है वो शदीद तरीन होता जा रहा है और दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम। हमने देखा कि तकरीबन एक माह तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों और फौरी इलेक्शन के लिए हुकूमत और इदारों पर दबाव बढ़ाने के बाद बिलाखिर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर मिलेंगे। क्या कहा गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने, सुनिएगा ज़रा। अपनी सारी कौम को मैं दावत देता हूँ 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूँगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया उधर मैं आपको मिलूँगा 3 बजे दोपहर के। मैं हर शोबे से चाहता हूँ कि लोग आए। ये जहाद है कि हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। हमें जितनी देर वहाँ रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। एक चीज़ हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो भी अगर कौम इन चोरों को लाना चाहती है बेशक ले आए। तो जनाब, ये मुतालबा किया गया इमरान खान साहब की जानिब से और इसके साथ साथ हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी को भी मुतनब्बे किया गया इमरान खान साहब की जानिब से कि अगर रुकावटें डाली गई या फिर पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कार्रवाई की गई तो फिर PTI भी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। इस हवाले से क्या कहा खान साहब ने, वो भी सुन लीजिए। सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी मेरी आज बड़ी गौर से बात सुन रहे हैं। हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। पुलिस भी हमारी है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, फौज भी हमारी है। मैं सबको आज को कहता हूँ कि ये आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं है, ये हमारी अवाम के खिलाफ नहीं, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, ये हमारा मुल्क है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आज़ादी के लिए है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि PTI लॉन्ग मार्च से मतलूबा मकासद हासिल कर पाएगी या नहीं, और हुकूमत के लिए इस लॉन्ग मार्च को काउंटर करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। इस पर ज़रा आज डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने आज अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस्लामाबाद पहुँचने के बाद खान साहब 3 जून को अगला लाहेमल दे सकते हैं। तो वो अगला लाहेमल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी तरफ हमने देखा कि आज मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की और ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि IMF से अवामी रिलीफ पैकेज अगर नहीं मिलता तो फिर बड़े फैसले किए जाएं। और उसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि गुज़िश्ता हुकूमत का मलबा हम अपने सर क्यों लें। इससे पहले भी हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमाओं की जानिब से भी ये बयानात दिए जाते रहे कि पिछली हुकूमत का मलबा हम अपने सर क्यों लें। तो अब सवाल ये है कि मुश्किल फैसले करेगी हुकूमत या फिर मामलात फौरी इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल आज दोहा जा रहे हैं IMF से मुज़ाकरात के लिए और 25 तारीख तक ये कहा जा रहा है कि सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि IMF जो है वो हमें रिलैक्सेशन देगा या नहीं। बहरहाल अब सबसे अहम सवाल ये है कि हुकूमत के लिए सख्त जो मुआशी फैसले करना है वो कितना नागुज़ीर हो चुका है। मामलात क्या फौरी इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, ये और दीगर तमाम तर मामलात आज प्रोग्राम में इस पर डिटेल में बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PTI की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला साहिबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी और एहतशाम उल हक साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आगाज़ आलिया हमजा साहिबा से कर लेते हैं। आलिया हमजा साहिबा, PTI की जानिब से लॉन्ग मार्च तो अनाउंस कर दिया गया है और ज़ाहिर है ऐलान 25 तारीख को खान साहब ने कहा है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि तब तक हम इस्लामाबाद में बैठेंगे जब तक कि असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं हो जाती, जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो जाती। तो क्या लगता है, आप अपने जो मतलूबा मकासद हैं, जो आपके मुतालबात हैं, वो आप हासिल कर पाएंगे? क्योंकि इस वक्त जो आप ऐलान कर रहे हैं कि तब तक बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते। आप मौसम की शिद्दत को देखें, गर्मी अपने उरूज पर है, जलसे में आना, जलसे में 2-3 घंटे के लिए आना तो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी तो कुछ पता नहीं है कि महीना लग जाना है अनाउंस होने में, अनाउंस होते हैं नहीं होते। तो ये कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए भी है? अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला।
جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب جنگ لازم ہو نا تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا جاتا. ہم اسمبلیاں چھوڑ آئے تھے 10 اپریل کو, ہم نے وہاں سے ریزائن کر دیا تھا. اس کے بعد ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا, اور وہ مطالبہ ہمارا کیا, آج 22 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کرائے جائیں, اسمبلیاں ڈیزالو کیے جائیں, عوام کے اندر جایا جائے, ان کا مینڈیٹ لے کر آیا جائے. اور جو ملک ان 32-33 دنوں کے اندر جس انتشار کا شکار ہوئے ہیں, جس معاشی بدحالی کا شکار ہوئے, اس سے اس ملک کو, عوام کو نجات دی جائے. تو ہمارا تو بالکل 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اسمبلیاں ڈیزالو کریں, فریش الیکشن کرائیں, اور اس سے ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنے والے. صحیح, ٹھیک ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ, آپ تو کہہ رہی ہیں کہ 1 انچ ہم اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے صورتحال کیا بنتی ہے. شیلا رضا صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گی. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک شدید جو معاشی بحران ہے اس کا شکار ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے آلریڈی فیصلہ نہیں ہو پا رہا, سخت معاشی فیصلے کرنے سے کترا رہی ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی نواز شریف صاحب نے, مریم نواز بھی بارہا کہہ چکی ہیں کہ پچھلی حکومت کا ملبہ ہم اپنے سر کیوں لیں, فیصلہ ہو نہیں پا رہا کہ سخت مشکل معاشی فیصلے کریں یا الیکشن میں جائیں. اوپر سے ایک اور بڑا چیلنج آپ کے لیے, لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے. تو کیسے اس ساری صورتحال سے آپ نپٹیں گے, اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ لانگ مارچ جس میں عمران صاحب جو تھے خان آف سبز باغ بن کے لوگوں کو سبز باغ دکھا رہے تھے, جس کو کہا جاتا ہے کہ 1 مہینہ 20 دن رہی, تو بات یہی ہے کہ اس سے بھی وہ کچھ حاصل نہیں ہو سکا جو یہ حاصل کرنے نکلے تھے. تو اب تو ان کی 3 سال 8 مہینے کی گورنمنٹ, جس کی کوئی کارکردگی نہیں, جس میں صرف ایک یہ رونا تھا کہ یہ جو معاشی مسائل ہیں یہ پچھلی حکومتوں کے ہیں, بلکہ اس سے بھی پچھلی حکومتوں کے ہیں. تو دیکھ لیجئے گا کہ ان کے کتنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. باقی رہی حکومت بالکل ایک پیج پہ ہے. جب پہلے بات ہوئی تھی تو اس وقت آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں نے نواز شریف صاحب سے فون پہ بات کر لی ہے, اور ہم جو ہیں خود مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کب الیکشن کرانے ہیں, اور ہم پہلے ریفارمز کریں گے اور پھر الیکشن میں جائیں گے. پھر اس کے بعد دوبارہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی اور مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی, اور یہی بات کو واضح کیا گیا. اور آج نیشنل اسمبلی میں خواجہ آصف نے بھی اس بات کو واضح کیا, اور انفارمیشن منسٹر نے بھی. اب باقی جو ایم این ایز ہیں, یا اگر پارٹی کے عہدوں پہ کوئی لوگ ہیں, وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہ کریں, جمہوریت ہے پارٹی اس میں. نواز شریف صاحب, شیلا رضا صاحبہ, عام رہنمانی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت کا ملبہ ہم اپنے سر پہ کیوں لیں. مریم نواز صاحبہ بھی بارہا کہہ چکی ہیں, شاید خاقان عباسی تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں, بلکہ 1-2 دن پہلے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کی طرف جانے سے کوئی نہیں گھبرا رہا, صحیح, سب جلدی چاہتے ہیں, لیکن یہ ڈیسائیڈ حکومت نے کرنا ہے. صحیح, اور حکومت ڈیسائیڈ کرے گی ریفارمز کر کے. اور نواز شریف صاحب کہہ ضرور سکتے ہیں, خاقان عباسی صاحب اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, مریم کر سکتی ہیں, لیکن جب ایک مشترکہ فیصلہ آیا تو اس میں سب کی رائے یہی ہے کہ حکومت جب چاہے گی ریفارمز کرے گی, اس کے ساتھ وہ الیکشن کا اعلان کرے گی. لیکن شیلا رضا صاحبہ, آپ کو نہیں لگتا کہ سخت معاشی فیصلے نہ کرنا ایک نیا بحران جنم لے رہا ہے ساری صورتحال سے, کیونکہ اب ناگزیر ہو چکا ہے کہ آپ کچھ فیصلہ نہ کریں. فیصلہ نہ کرنے سے نہ معیشت آگے بڑھ رہی ہے, نہ سیاست آگے بڑھ رہی ہے, صرف ہر طرف بحران نظر آ رہا ہے. IMF کی کڑی شرائطیں, مفتاح اسماعیل صاحب جا رہے ہیں, 25 تاریخ تک صورتحال کلیئر ہو جائے گی. تو آپ یہ تو فیصلہ کریں نا کہ ہم نے اگر فوری الیکشن کی طرف جانا ہے یا معاشی فیصلے کرنے, الیکشن کی طرف نہیں جانا تو پھر IMF کی شرائط پر عمل کریں, تاکہ یہ معاشی حوالے سے جو بحران ہے اس سے کہیں نہ کہیں نجات ملے, یا پھر یہ انسرٹنٹی کی صورتحال جو ہے وہ ختم ہو سکے.
तरीन सवाल का जवाब ये है कि सख्त माशी फैसले जो थे उससे पीटीआई घबरा रही थी। 12 रुपए 75 पैसे या 65 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा के 10 रुपए वापस ले लिए, और उस वक्त जो है वो शाहिद खाकान साहब ने कहा था कि ये सियासी फैसला है, आप ये नहीं करें, तो फवाद चौधरी ने उनका मजाक उड़ाया था। और ये जो IMF के जो सख्त बातें हैं, सख्त शराइत हैं, ये हमने नहीं तय की, ये शौकत तरीन साहब का आते ही जब वो मिनिस्टर बने थे फाइनेंस, उनका जवाब था कि ये सख्त तरीन शराइत इन्होंने IMF से तय की हैं, और पीपल्स पार्टी के ज़माने में बहुत आसान शराइत थी। और इनकी क्या माशी पॉलिसीज़ थी, इनकी हुकूमत जाने के बाद इन्हीं के वज़ीर ख़जाना जो है उनका इंटरव्यू उठाएं, और उसमें वो ये नज़र आएंगे कहते हुए कि 3 साल 8 महीने कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। ठीक है, एक के बाद एक जो है तजर्बा किया जाता था, और आते ही उन्होंने कहा था मुझे मईशत कहीं जाती नजर नहीं आ रही। तो आज जो है इनकी डिस्क्रेडिबिलिटी की वजह से कि मुल्क में डिफॉल्ट ना हो, मुल्क माशी डिफॉल्ट की तरफ न जाए, हमने इनसे ये हुकूमत ली आईनी तौर पर। ठीक है, ठीक है। एहतशामुल हक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, क्या लगती है सूरत हाल आपको? आज मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े गर्जे बड़ से और उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी डाली शौकत तरीन साहब पर। शौकत तरीन साहब ने भी कहा कि ये हम पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, इनको क्या पहले पता नहीं था कि सूरत हाल क्या है? अब एक दूसरे पर जिम्मेदारियाँ डाली जा रही हैं। मईशत के हवाले से सूरत हाल आपके सामने है, कहाँ जाती देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल? एक तो मुआशी बहरान, दूसरा सियासी अदम इस्तेहकाम। सोनिया, देखिए, बड़ी माजरत के साथ शहला बीबी जो कह रही हैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ, और बहुत सारे लोग इससे शायद इत्तेफाक भी करते होंगे कि जो कारकर्दगी PTI की गवर्नमेंट की होनी चाहिए थी शायद उतनी नहीं हुई, और वो जो बड़े फैसले उन्होंने करने थे शायद उन्होंने नहीं किए। अब अपना ही कहीं तो वो कह रहे हैं कि हमने किए हैं फैसले, लॉन्ग टर्म में उनके रिजल्ट नताइज भी सामने आएंगे। अब सवाल ये है कि PTI ने जो काम किया, अगर वही बात कर ली जाए तो वही बात आज ओपोजिशन की सारी पार्टियां कर रही हैं। देखिए, एक तरफ बड़ी तेजी के साथ नई बैटल लाइन ड्रॉ की जा रही है कि अब सियासी लड़ाई कहाँ पे लड़ी जाएगी, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ द डे टोटल इनएक्शन है, कोई फैसले नहीं कर रहे। अगर PTI ने नहीं किए तो ये भी नहीं कर रहे। सियासी तौर पे आप देख लें जिस अंदाज से सियासी मसरतों का शिकार है हुकूमत, लोग कह रहे हैं कि जी हम क्यों फैसला करें, कभी बात करते हैं गवर्नमेंट आ जाए, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ जाए, कभी खबरें आ रही हैं कि जी एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट आ जाए, कभी कहा जाता है जी इंटरम सेटअप आ जाए, उसके बाद कुछ करेंगे। उसके बाद जो हुकूमती लोग हैं वो ये कहते हैं, जैसे अभी आपने भी कहा, मरियम साहबा कहती है, नवाज साहब भी कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हम ये मलबा क्यों उठाएं, इनका ठोकरा क्यों उठाएं गुनाहों का। तो भाई पहले तो आना नहीं चाहिए था, अगर आ गए तो भाई आप इसको ठोकरे को उठा के चलें, नहीं चल सकते तो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। देखें, ये बहुत सुसाइडल हो रहा है इन एक्शन। वही जो हम बात करते थे कि अपना असद उमर साहब ने 11 महीने उन्होंने बड़े फैसले नहीं किए, IMF के पास नहीं गए, उसके बाद गए तो हमें कड़ी शराइत का सामना करना पड़ा, प्रोसेस में सियासी तौर पे हमें बहुत नुकसान हुआ उसका। यही बात अब ये गवर्नमेंट कर रही है। मसला तो ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के मुश्तरका मफादात हैं। एक तरफ उनको डर लग रहा है, खौफ लग रहा है कि ये PTI के जो लीडरशिप है, जिस अंदाज से वजीराई उनको मिल रही है, शायद इलेक्शन कराएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। एक तरफ से सिग्नल आता है कि जी इलेक्शन करा दिए जाएंगे, दूसरी तरफ कहा जाता है जी हम क्यों इलेक्शन कराएं, हम गवर्नमेंट ऑफ द डे फैसला करेगी। तो भाई कोई फैसला तो करें, जो भी करना फैसला करें। मिफ्ता इस्माइल साहब को आपने भेजा, वो फैसले करके आ गए, उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने की बात की, वापस आके उनको इन अदर वर्ड सख्ती के किस्म का डांट दिया डार साहब ने लंदन में बैठ के कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, आवाम पे हम बोझ नहीं डाल सकते। तो फॉर हेवन सेक आप फैसले करें, फैसले नहीं कर रहे, नतीजतन आप देख लें जिस तरीके से एक गैर यकीनी की सूरत हाल ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है, गैर यकीनी की सूरत हाल से निकला जाए, कोई तो फैसला। शैला रजा साहिबा, आप कुछ गालिबन कहना चाह रही है, क्विकली रिस्पॉन्स कीजिएगा, फिर मुझे आलिया हमजा साहिबा की तरफ भी जाना है। जी, मैं नहीं समझती कि 3 साल 8 महीने और 1 महीने का मुकाबला किया जाएगा, और हुकूमत आने के बाद IMF के पास जा रहे हैं। और मजे की बात है कि IMF को मालूम था कि आपके यहाँ धरना है तो हम नहीं आएंगे, आप आ जाए। तो ये सूरत हाल सबको पता है, और हमें ये बताना चाहिए सबको कि इस वक्त जो स्टेट बैंक ने शराय सूद 1.5% बढ़ाई है, और इससे पहले जो असद उमर ने बारहा कहा कि पेट्रोल जो है वो 200 से और डॉलर भी 200 से ऊपर जाना है, तो इसको तो रोका नहीं जा सकता था। अब जो शराय तय करने जा रहे हैं उसमें ये तो कर ही नहीं सकते थे ना। ठीक है, आप भी नहीं कर रही ना शैला रजा साहिबा,
مسئلہ یہ ہے کہ ایک مہینہ آئی ہے تو کرنے جا رہے ہیں، ایک مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا، عجیب ایک کنفیوژن ہے. چلیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں. بات یہی ہوئی ہے کہ جو سخت فیصلے ہیں وہ کرنے پڑیں گے تاکہ ایک بہتری کی طرف جایا جائے. اور سخت چلیں فیصلے دیکھتے ہیں کہ یہ سخت فیصلے کب ہوں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف ٹھیک ہے عالیہ حمزہ صاحبہ میں آپ کا ماجد کے ساتھ ڈیٹیل جواب لوں گی، لیکن مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک پر جائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. آج اسٹیٹ بینک نے بھی شرح سود میں 1.5% اضافہ کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 2009 کے بعد سب سے بلند ترین شرح سود ہے یہ. تو سر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ اس میں کوئی اس سے صورتحال میں کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ شرح سود بڑھانے کا بنیادی مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہتر طریقہ کار ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. خالی ایک انسٹرومنٹ یہ نہیں ہے. تو یہ آپ تو پھر اس طریقے سے پھر یہ ہے نا کہ آپ انویسٹمنٹ کو بھی روکیں گے، پھر آپ گروتھ بھی ختم ہوگی. جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اتنے مہنگے انٹرسٹ ریٹ پہ اگر 13.5% تک انٹرسٹ ریٹ کرے جائیں تو کون بندہ ہے جو بورو کرے گا بینکوں سے، بورو کر کے وہ انویسٹمنٹ لگائے گا اور وہ کوئی انڈسٹری لگانے کی کوشش کرے گا؟ تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ گروتھ کا پراسپیکٹ رک جائے گا اور اسی طرح پھر جاب کریشن نہیں ہوگی. اسی طرح سے ان امپلائمنٹ کو اگر آپ نے دور کرنا ہے وہ نہیں ہوگی، غربت جو ہے نا اس میں کمی نہیں ہوگی. تو ایک فلپ سائڈ تو بڑی اس کی یہ ہے. لیکن آپ دیکھ لیں اب تو 20 سال کے بعد امریکہ کا ریزرو بینک ہے، انہوں نے بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے ہیں کورونا کے کانٹیکٹ میں، پلس رشیا اور یوکرین کی وار کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ایک آپ دیکھ لیں بحران کی کیفیت ہے. پٹرول پرائسز نیچے نہیں آ رہی. اب آپ دیکھ لیں جس طریقے سے 40% گندم جو ہے نا ایکسپورٹ کرتے ہیں یوکرین اور رشیا، اس کی بھی پرائسز کہاں چلی گئی ہیں. 10 لاکھ پاکستان نے گندم جو ہے نا امپورٹ کرنے کی بات کی ہے. آپ دیکھ لیں جو پچھلے سال کی تھی اس سے دگنی قیمت میں ان کو کرنی پڑے گی. یہ سب کچھ بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ یہ میکینزم ایوالو کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے. یہ مصنوعی طریقے سے مہنگائی کو روکنے کی یہ اس طرح نہیں رکے گی، الٹا نقصان اس کا ہوگا. لیکن اب کیونکہ ریزرو بینک امریکہ بھی یہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی ایک موقع مل گیا سب کچھ کرنے کے لیے. اہم سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے لانگ ٹرم پہ آپ معاشی پالیسیاں بناتے ہیں وہ کیوں نہیں بن رہی؟ کیوں نہیں ڈیم بڑے بڑے بنے گے؟ کیوں نہیں انڈسٹریلائزیشن اس ملک میں ہوئی؟ کیوں نہیں پرائیویٹائزیشن پراپر طریقے سے ہو؟ پیسہ نہیں ہے تو بھی آپ پرائیویٹائز کریں، شعبوں کو پرائیویٹائز کریں. پی آئی اے اسٹیل مل کے بعد آپ دیکھ لیں وابڈا. یہ لانگ ٹرم آپ کہہ رہے ہیں کہ پلاننگ ہونی چاہیے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو سب سے بات یہ ہے کہ یہ ایکشن نہیں لے رہے جب تک حکومت نہیں. شائلہ بی بی بڑی میرے لیے قابل احترام ہے، بڑی ان کی سیاسی طور پہ قربانیاں ہیں. پاکستان میں اس بہادری کی طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا 90s کے دور میں. آج جو ان کے ساتھی ہیں یہ ملین والے انہی کے انہوں نے ظلم سہے تھے، لیکن یہ بہادر خاتون جو ہے نا یہ لڑکے میدان میں رہیں اور انہوں نے پیچھے نہیں ہٹی. آج یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، سیاسی مفاد اپنی جگہ پہ. یہ بڑا باریکی سے بڑا معذرت کے ساتھ اس کو سارے معاملے کو اوائڈ کر رہے ہیں لوگ. اب ان کو چاہیے کہ آپ نے عمران خان کا ہوا کھڑا رکھنا ہے یا آپ نے فیصلے کرنے بڑے بڑے. آپ حکومت میں آگے بڑے فیصلے کریں، اگر نہیں کریں گے تو بہت زیادہ ملک کو نقصان ہو جائے گا. عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. اس وقت اوورآل ملک جس معاشی بحران کا شکار ہے، ظاہر ہے آپ پر بھی کہیں نہ کہیں تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جو معاشی بحران ہے اس کی ذمہ داری آپ کی حکومت پر ڈالی جا رہی ہے اور کسی حد تک آپ کی حکومت ذمہ دار بھی ہے. لیکن اس وقت ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا ہوا ہے. اسٹاک ایکسچینج دیکھیں، معاشی حوالے سے صورتحال دیکھیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت سیاسی عدم استحکام کا مزید متحمل ہو سکتا ہے ملک؟ اچھا سونیا، آپ کا کوسچن اور پہلے میں شیلا بی بی کی ذرا بات کا جواب دے دوں. آپ نے کہا ہے کہ جی ہم بھی کچھ حد تک ذمہ دار ہیں، اس کا میں بعد میں جواب دیتی ہوں. پہلے شیلا بی بی کی بات کا جواب. آپ کو یاد ہے جب بلاول کا لانگ مارچ ہو چکا تھا، سکر پہنچا تھا، پیٹرول کی پرائسز میں کمی آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا ہمارے لانگ مارچ سے ڈر کے عمران خان نے پیٹرول کی پرائسز میں کمی کر دی ہے. اب وہ کہاں گئی ان کی سٹیٹمنٹ؟ اور ہم تو پیٹرول بم گراتے تھے، ہم تو مہنگائی عالمی مہنگائی تھوڑی تھی جو آج بھکاریوں اور پٹواریوں کو نظر آ گئی ہے کہ مہنگائی بھی عالمی ہوتی ہے. اس کے
علاوہ انہوں نے تو IMF سے قبضہ چھڑوانا تھا, تو اب یہ IMF کے منتے ترلے کرنے اور سخت شرائط کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ اگر ہم نے سخت شرائط کی تھی تو عمران خان نے اپنے گھر میں پیسہ نہیں لے کر آنا تھا, یا ہم اگر ان کے پاس گئے تھے تب تو ہم بھکاری تھے. آج یہ بھکاری نہیں ہے. پہلے بھی 22 دفعہ میں سے 11 دفعہ پیپلز پارٹی جا کر $10 ارب لے چکی ہے, PMLN جا کر $8 ارب لے چکی ہے, آج پھر $8 ارب کے لیے ان کے آگے ہاتھ پاؤں پھیلا رہے ہیں. ہم نے تو اسٹیٹمنٹ گروی کروا دیا تھا, گروی کا قبضہ تو انہوں نے چھڑوانا تھا. 1 مہینہ پہلے کی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے ₹12 کا یونٹ, کیونکہ میں تو ان کو حکومت ہی سمجھتی ہوں, چاہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہو یا شیلا رضا صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہو. ₹12 کا بجلی کا یونٹ ہونا چاہیے تھا, جو 4 دفعہ بجلی بڑھ چکی ہے. اس کے علاوہ ₹100 کا انہوں نے ہمیں پیٹرول کر کے دینا تھا, جو یہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں. ہمیشہ ہم پہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو پیٹرول بم گرا رہے ہیں. اس کے علاوہ $130 کا ڈالر تو ان کے وعدے تھے, آج 205 پہ بھی ملنے کو تیار نہیں ہے. ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ منڈے کا سورج طلوع ہوتا ہے, یہاں پر شوٹ اپ کر جاتا ہے, یہاں پر ڈالر کا ریٹ, اور اسی طرح سے سٹاک مارکیٹ نیچے گر جاتی ہے. اب یہ بھی یہ ہمارے اوپر ڈال دیں. اچھا, بقول ان کے جو انرجی منسٹر آئے تھے وہ کہہ رہے تھے 27 پلانٹس بند تھے جب PTI کی حکومت تھی, اور ماشاءاللہ ہم نے 20 پلانٹ چلا دیے. اب آپ لوڈ شیڈنگ کے حالات دیکھ لیں, 12 سے 15 گھنٹے, وہ بھی ہم پہ ڈال دیں. جی مرغی مہنگی ہوگی, وہ بھی ہم پہ ڈال دیں. آٹا سندھ کے اندر $1700 کا بھی نہیں مل رہا, وہ بھی ہم پہ ڈال دیں. چینی $130 کی بھی. میں تو ابھی چھوٹی باتوں کی بات کر رہی ہوں. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ اس سے بہت بڑا تھا, اور مسئلہ یہ تھا کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, ان کے بھکاری وزیر اعظم کے انڈر. اس کے اندر کیا بتایا گیا؟ ہم تو کنزیکٹیو 2 سالوں سے اکنامک گروتھ دے رہے تھے 5.67 اینڈ 5.97, یعنی 6% تک. ہماری انڈسٹری, ہمارا ایگریکلچر, ہمارا سروس سیکٹر, اور یہ رپورٹ میری نہیں ہے. تو آپ کا لانگ مارچ, تو عالیہ حمزہ صاحبہ, یہ آپ کا جو لانگ مارچ ہے کیا صورتحال میں بہتری لے آئے گا, مہنگائی کم کر دے گا, یا مزید ہم پولرائزیشن کی طرف جائیں گے؟ اپنی بات, بیکاز دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. دیکھیں, ہم ٹیکس ریونیو سب سے ہائیسٹ لے گئے, ہم ایکسپورٹ ہائیسٹ لے گئے. یہ جتنی ایکسپورٹ صرف ٹیکسٹائلز کی چھوڑ کے گئے تھے, اتنی آج یہ صرف پوری ٹیکسٹائلز چھوڑ کے گئے تھے, اتنی آج صرف ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹ ہے. مسئلہ اس چیز کا نہیں ہے, یہ ساری رپورٹس ان کی حکومت کے انڈر آ رہی ہیں. پھر نکالا کیوں تھا؟ اب تو ان کا ویژن میں آپ کو بتا دوں, اور دیکھیں ان رپورٹس کو, میری رپورٹس کو شیلا بی بی یہاں آ کر کانٹراڈکٹ کر سکتی ہیں. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کے انڈر ہے, جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے, وزیر اعظم اس کو چیئر کرتے ہیں. تو وہ جب ہماری ساری ترقی کے اشاریوں کو ونڈیکیٹ کر رہی ہے, دیٹ مینس کہ PTI صحیح پرفارم کر رہی ہے. اب آ جائیں, کل سودا کیا ہے انڈیا نے رشیا کے ساتھ سستا تیل لینے کا, یعنی 25 سے 30 روپے کا وہ ریلیف ہماری زبان کے اندر, ہمارے روپے کے اندر اپنے عوام کو دے رہے ہیں. یہی تو ہم کر رہے تھے, اور ان کے چیئرمین صاحب تو وہاں جا کر اس بات کو سیکنڈ کر چکے کہ عمران خان صاحب نے جو رشیا کا دورہ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا. جب عمران اس کو ویسے اپریشیٹ کرنا چاہیے نا عالیہ حمزہ صاحبہ, آپ سیکنڈ بھی کر رہے ہیں, پھر ان کو نکالا کیوں؟ ٹھیک ہے, یہ پوچھتے ہیں نا شیلا رضا صاحبہ سے. شیلا رضا صاحبہ, نہیں, ایک لاسٹ بات, آپ شیلا بی بی کے پاس بھی جائیں اور احتشام صاحب کے پاس بھی جائیں. ویژن کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے نا, ویژن آپ سوچیں ذرا. ویژن یہ ہے کہ کپڑے بیچ کر آٹا سستا کر دو, ڈیم بند کر کے واٹر کولر لگا دو, لوڈ شیڈنگ کرو, ڈالر کماؤ, اور غسل خانے نہ بناؤ تب بھی ڈالر کماؤ. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. جن لوگوں کو یہاں پر آ کر مسلط کیا گیا, ان کی نہ تجربہ کاری نہ اہلی, 35 دن کے اندر اس ملک کو بالکل دیوالیہ ہونے کے اوپر لے آیا, اور یہاں پر یہ آ کر یعنی 35 سال میں ملک کو تباہ کر دیا. صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا. چلیں عالیہ حمزہ صاحبہ, ذرا شیلا رضا صاحبہ سے جواب لے لیتے ہیں. یہ شیلا رضا صاحبہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کر رہی ہیں آپ سے کہ اتنا سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا, تو وہی نواز شریف صاحب والا اگین سوال کہ پھر انہیں کیوں نکالا آپ نے. اور ایک بات تو ان کی درست ہے کہ جب یہ پیٹرول پرائسز بڑھاتے تھے تب بھی آپ لوگ تنقید کرتے تھے, نہیں بڑھاتے تھے تب بھی اس وقت کی اپوزیشن کی جانب سے تنقید کی جاتی تھی. اور آپ نے تو شیلا رضا صاحبہ مہنگائی مارچ بھی کیا تھا اس مہنگائی کے خلاف, عالیہ حمزہ صاحبہ بھی جیسے بات کر رہی ہیں. تو آپ کی حکومت آنے کے بعد بھی بدلا کچھ نہیں ہے, بلکہ مشکلات اور بڑھی ہیں. اچھا, میں آپ سے جب بات کر رہی ہوں, ٹکٹ چل رہے ہیں کراچی چیمبر کے انڈسٹریز کے جو صدر ہیں محمد ادریس,
وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے سے انڈسٹریز بند ہیں کیونکہ فیول پرووائڈ نہیں کیا جا رہا تھا. اب یہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو یہ بات کر رہی ہیں ساری جو پوائنٹس ہیں میں جتنا لکھ سکی ان کو میں کہہ دیتی ہوں جی. کہ بجلی کی قیمتیں 4 دفعہ بڑھ چکی. بی جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مدد میں آپ معاہدہ کر کے گئی ہیں اس سے ہر مہینے بڑھیں گی, یہاں تک کہ 150 یونٹ جلائیں گے تو 10,000 کا بل آئے گا. اس کو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے جس کو آپ کہیں. اچھا آئی ایم ایف کے پاس پیپلز پارٹی جب گئی تھی تو میں نے آپ کی بات میں نہیں بولی تھی. آئی ایم ایف میں آپ کی طرف آؤں گی, عالیہ حمزہ صاحبہ آؤں گی. سنگل پوائنٹ کا آپ ضرور چلیں ٹھیک ہے. سب سے کم قرض آئی ایم ایف سے پیپلز پارٹی سے لیا گیا 7 کا فگر یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے, $7 بلین, ٹھیک ہے, آپ سے نہیں. آپ نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومت نے 10 سال میں جتنا لیا ہے آپ نے اتنا لیا. عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی, میں آپ کی طرف آؤں گی. عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کریکشن کیجیے گا. تجارتی خسارہ جو ہے 76% سے زیادہ ہے اور یہ اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ہے, اور اس ایک مہینے میں 9 مہینے کا جو رواں مالی سال ہے اس کے خسارے کے ایوریج کا ہاف ہوا ہے اس مہینے. یہ اس مہینے کی بڑی بات ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ تقریباً $14 ارب, 13.76.8, ٹھیک ہے, 768 بلین ڈالرز ہے. تو میں بھی ٹی وی دیکھتی ہوں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو آپ بار بار کہتی ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی, تو صرف کیا کہتے ہیں یہ جو ہے آپ ایکسپورٹ کی جو بات کرتی ہیں, ایکسپورٹ بڑھاتی تو بہت اچھا تھا, لیکن امپورٹ کے بل آپ کے دگنے ہیں. ٹھیک ہے, $3 بلین کی اگر آپ کی ایکسپورٹ ہے تو $6 بلین سے زیادہ آپ کے امپورٹ کے بل ہیں. اسی لیے تو تجارتی خسارہ اتنا زیادہ ہے, اسی کو تو کہتے ہیں ان کے ڈفرینس کو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح کہا تھا, آپ کا غلط فیصلہ تھا کہ آپ نے جب معاہدہ کیا ہوا تھا کہ آپ قیمتیں بڑھائیں گے تو آپ نے ایک مہنگائی مارچ اور اس کی کامیابی دیکھ کے آپ نے 10 روپے پیچھے کیے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا مجھے. ایک وزیر خارجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے ملک کی کسی خارجی پالیسی کو باہر کے ملک کی سرزمین پہ جا کر اس کو غلط کہے اور انڈورس کیے, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. عالیہ حمزہ صاحبہ کوئکلی پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. آداب کے خلاف ہے. ہاں ایک وزیر اعظم ایسا ہے, بڑی مزے کی بات ہے, میں رو کے اس میڈیا کے اوپر ان کے آگے آج تک یہ بتاتی تھی کہ یہ جس کو بجلی کے یونٹ بڑھ گئے, اگر بجلی کے پر یونٹ اتنے بڑھتے, فیول ایڈجسٹمنٹ کی بیماری پیپلز پارٹی کے دور میں آئی تھی, اور اس دور میں آنے کے بعد آج تک ہر مہینے ہم انہی خواتین سے اور انہی کے میڈیا سپوکس پرسن سے یہ سنتے رہے, اور آج آ کر انہیں یہ یاد آ گیا کہ بیسیکلی یہ یونٹ پرائس بڑھانا نہیں ہوتا, ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. تب تو یہ پر نہیں, اب مجھے عائشہ مجھے ان کے تجارتی خسارے کو بھی ٹھیک کرنے کا مجھے بریک پر جانے. عالیہ حمزہ صاحبہ بریک پر سے جب واپس آؤں گی تو تفصیلاً آپ کا اس پر جواب دوں گی. مجھے احتشام صاحب کے پاس بھی جانا ہے. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. عالیہ حمزہ صاحبہ, آج فواز چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد 3 جون کو خان صاحب اگلے لاہ عمل کا, اگلی اسٹریٹجی کا اعلان کریں گے. تو اگلی اسٹریٹجی بیسیکلی ہے کیا؟ خان صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جب تک اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوتی, الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے, ہم بیٹھیں گے. بالفرض اگر گورنمنٹ فیصلہ نہیں کرتی تو کوئی آلٹرنیٹ پلان ہے, یا جب تک گورنمنٹ نہیں فیصلہ کرتی آپ نے یہیں سری نگر ہائی وے پر بیٹھنا ہے؟ اچھا سونیا, میں 2-3 چیزوں کی کلیئرٹی کر دوں. جس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہمیں یہ بہت سناتے تھے نا, $2 ارب پر منتھ تھا
इन लोगों के 2018 में जो हम $600 मिलियन के ऊपर लेकर आए, फिर जिस तजारती खसारा को बकौल इनके इन्होंने कम करने के लिए पूरी इंपोर्ट पे सवाए अपनी इंपोर्टेड हुकूमत के बैन लगा दिया। वो पता है उसकी क्वांटिटी कितनी बनती है, और बगैर सोचे समझे लगा दिया, वो $100 मिलियन बनती है। और $100 मिलियन की कॉस्ट पाकिस्तान को ये होगी कि जो मोबाइल्स यहाँ हम लोकल बना रहे थे, जो गाड़ियां अब हम लोकल बनाकर पहली गाड़ी एक्सपोर्ट की है इस दफ़ा पाकिस्तान ने, वो सब कुछ रुक जाएगा। जो टेक्सटाइल की सनत हमारी तरक्की कर रही थी वो सब कुछ रुक जाएगी। मसला इनके साथ ये नहीं है, इनके साथ बड़ा सीरियस मसला है, एंड दैट इज ऑफ द विजन। क्योंकि जिसको वजीर आजम बनाया है वो वजीर आजम काउंसलर लेवल का है, वो नाले पर नाले गटर तो साफ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को नहीं लेकर चल सकता। इसलिए ये जो सारा कुछ हुआ है कि महंगाई इस वक्त 17% को क्रॉस कर गई है। मुझे तो वो दानिश्वर नजर नहीं आ रहे जो हम प्रोग्राम में बैठते थे तो हमें फ्यूल एडजस्टमेंट भी सुनाते थे। पूछे इनसे ना क्यों इन्होंने मेरिट लिस्ट का आगे पीछे उसको नहीं चेक किया, और महंगा फ्यूल क्यों इन्होंने झोंक दिया बिजली बनाने के लिए, और अब आकर इनको LNG के सौदे भी महंगे करने पड़े हैं, डीजल के लिए किसान भी रुल रहा है, जो इन्होंने मुल्क के साथ आकर खिलवाड़ किया है। मतलब ये तो कोई अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी मुल्क के साथ नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ मसला इतना था कि ये FIA को के ऊपर अपनी धौंस जमाने आए थे, नैब में केसेस हमारे ऊपर आ जाए। बात सिर्फ इतनी है। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है आलिया हमजा साहब आपका पॉइंट आगे। वाह वाह, 3 साल 8 महीने ये ना बर्बाद करके PTI का है ना इमरान खान का है, ये 22 करोड़ अवाम का है। क्योंकि इस वक्त 22 करोड़ अवाम एक ही फैसला कर चुके हैं आज़ादी और खुद मुख्तारी का। वो ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने इस मुल्क में इज्जत और ठीक है। अच्छा एक सवाल का जवाब दे दें आलिया हमजा साहिबा। वैसे हम देख रहे थे कि मुसलसल अपनी स्पीचेस में इमरान खान साहब कहते रहे कि इदारे न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, इदारों को अल्लाह ने आपको नहीं कहा कि हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल रहें। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने फ़ौज से ये अपील की कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहें। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि वो जलसों में तो बड़े बुलंदोबांग तरीके से ये कहते रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ये नहीं कहा, हक और बातिल की जब लड़ाई होती है तो फिर न्यूट्रल नहीं रहा जाता, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। तो अब ये स्ट्रैटेजी क्यों? अच्छा, मज़े की बात पता क्या है, जब इमरान खान ने कहा ना न्यूट्रल जानवर होते हैं, तो जितना हमारे दानिश्वर टोला था ना, सब ने कह दिया कि फ़ौज जो पहली दफ़ा न्यूट्रल हुई है, और इमरान खान जो है वो उन्हें उनके बारे में क्या कह रहे हैं और उन्हें सियासत में ना घसीटें। जब आज इमरान खान साहब ने कह दिया कि आप तो न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल हैं, अब वही आकर हमें बता रहे हैं कि भाई पहले कह रहे थे हक और बातिल की जंग में अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया कि आप न्यूट्रल रहें। सिर्फ एक सेकेंड मैं यही तो बता रही हूँ। तो आप न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं? असल में मसला ये नहीं है, मसला यहाँ पर डिफरेंट है। जो सोनिया, सॉरी टू से, मैं छोटी सी एक बात करके बड़े मज़े की आपको सुना देती हूँ। फिर यहाँ जो मसला है ना वो ये चुपके रात दिन पॉलिश लगाना याद है हमको, अब तक बूट को इज्जत दिलाना याद है, दोपहर की धूप में NRO दिलाने के लिए वो तेरा पिंडी में नंगे पाँव जाना याद है, भेज देना वो मेरा खाकी लिफाफा दफतन, एंकरों का झूठ को सच कर दिखाना याद है। तो इसलिए मैं इन्हें बता दूं, जिन लोगों को आदत हो ये सारा कुछ करने की, वो अब आवाजें दे रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस भी आकर ठीक है, चले सही है। एहतिशाम साहब की तरफ जाते हैं, काफी देर से एहतिशाम साहब सारी डिस्कशन को आप सुन रहे हैं, ये क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? और दूसरा सर मुझे ये बताएं कि बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि मे भी मामलात जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं, तो मेरा सवाल ये है कि नून लीग भी अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ मामलात जाते हैं तो मुआशी बहरान से निमटने के लिए IMF क्या निगरान हुकूमत से डील करने पर आपको लगता है कि आमादा हो जाएगा और ये अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी? देखिए, पहले तो आलिया जो बात कर रही थी कि फैसले इन्होंने लेट किए हैं LNG की इम्पोर्ट के हवाले से, तो माजरत के साथ PTI ने भी बहुत लेट की गैस मायदे करने में और गैस पाकिस्तान में लाने के हवाले से। और उस वक्त भी बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोगों ने कहा कि 3 एनर्जी के जो इन्होंने, आपने देखा कि स्पेशलिस्टेशन बदले, और उन पर भी इल्जामात है कि उन्होंने भी अपने कट लगाने की बात की या पैसा कमाया। चलें उसको छोड़ देते हैं। असल सवाल तो ये है, सीधी बात है सोनिया, जो इतना कुछ कहा गया PTI के खिलाफ कि जी उन्होंने फैसले नहीं किए, लेट किया, अब ये गवर्नमेंट आ गई है तो ये फैसले नहीं कर रही है। फैसला अभी तक यही नहीं कर रहे कि इन्होंने रहना है कि नहीं रहना। अब वो भी देख लें, आए दिन की मुलाकातें होती हैं, पहले लंदन गए, वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर बैठे, 3 दिन के बाद वापस आए, फिर वो सऊदी अरब चले गए, फिर वो आपने देखा UAE चले गए।
لوگ کا انتظار کر رہے تھے کہ آئیں گے، بڑے بڑے فیصلے کیے جائیں گے، فیصلے نہیں کر رہے. اب سوال تو یہ ہے کہ جی الیکشن اگر آپ چاہ رہے ہیں تو الیکشن اناؤنس کریں. الیکشن میں اگر جانا ہی، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سلوشن یہی ہے غیر یقینی کی صورتحال کو دور کرنے کا، تو اس طرف چلے جائیں. لیکن اگر پروسیس میں یہ خیال ہے کہ جی ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا خوف بھی کھائے چلے جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جی نہیں ٹھیک ہے، جو جس حساب سے آئے تھے کہ جی نیب لاء کے دان نکالنے ہیں، اپنے کیسز ختم کروانے ہیں، لوگوں کو تیزی سے بدلوانا ہے، اور پھر اسی طرح سے آپ نے ریفارم کرنی ہے، انتخابی اصلاحات اپنی مرضی کی کرنی ہے، اور صرف پاکستانی کا ووٹ دینے کا حق چھیننا ہے. اگرچہ ان کے سب کے مینیفیسٹو میں ہے کہ ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کہتی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو اب آپ کا آخری سوال ہے نا، اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس، ان کے پاس جانے کے علاوہ سونیا کوئی حل نہیں ہے. سعودی عرب نے، یو اے نے، چائنا نے ان کو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کے پاس جائیں، وہاں سے کلین بل آف ہیلتھ ٹو دا اکانومی لے کے آئیں، اس کے بعد معاملات چلیں گے. اب دیکھیں انہوں نے $2 بلین کا اضافہ بھی کر دیا. جو مسٹر اسماعیل گئے تھے 3 سے 6 بلین سے 8 بلین کا بھی انہوں نے اپنا کر دیا. اپنا کیا کہتے ہیں جو ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے 3 سال والا، اس کو معاہدوں کو آگے کر دیا. ورلڈ بینک کا جو ہے نا $2 بلین روک کے بیٹھا ہے. $3 بلین ورلڈ بینک نے کہا ہے پھر وہ سارے پیسے ملیں گے آئی ایم ایف کے پاس جائیں. انہیں دوسرے ممالک میں اب جو ممبر ہے ان کے سارے جاتے ہیں تو ان کی شرائط ماننی پڑتی ہے ان کو. اس شرائط ماننے کی وجہ ایک ہوتی ہے کہ آپ اپنے طور پہ وقت پہ فیصلے نہیں کرتے، وقت پہ فیصلے نہیں کرتے. عالیہ حمزہ نہیں، شیلا رضا صاحبہ، بلکہ آپ کی طرف آؤں گی، لاسٹ منٹ ہے، آپ کیونکہ رسپونڈ کر لیں، کافی دیر سے آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. کافی دیر سے کہہ رہی تھی لیکن آپ نے تقریریں سنوانے کو بہتر سمجھا فضول باتوں کو. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں وہ لوگ پالش کے شعر پڑھتے ہوئے اچھے نہیں لگتے جن کے اپنے 2 منسٹر کہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو گئے اس لیے حکومت گر گئی. ٹھیک ہے، وہ لوگ پالش پہ بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے بلکہ ان کے منہ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جی ڈی پی کے انہوں نے غلط ڈیجٹ جو ہیں وہ دیے ہیں، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے جو ہے جو شرائط ہے ان پہ مزید سختی کی بات کی ہے. اور جو ان کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ چھوڑ کے گئے تو بھائی وہ ڈبہ بتا دو، حکومت کو تو ملا نہیں. ٹھیک ہے عالیہ حمزہ صاحبہ، کوئکلی وقت ختم ہو گیا. عالیہ حمزہ صاحبہ، میں صرف اتنا کہوں گی، ان سے پوچھ لیں کل زرداری صاحب کیوں ملنے گئے تھے، کیا گارنٹیاں لینے گئے تھے. چکر لگاتے رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 3 دفعہ پہلے، اور کیوں یہ آ کر چھڑی بلاول صاحب لہراتے رہے تھے، اور کیوں آ کر وہاں سے آوازیں دی جا رہی تھی کہ فوراً ووٹنگ کراؤ. اپنی باری، سب کچھ صحیح ہے اور ہم کوئی بات کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ، شیلا رضا صاحبہ اور احتشام الحق صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.